وہ نہیں ہوتا کہ جب مہمان جا رہا ہو تو اس وقت اس کو راستے میں ہی چھوڑ دے، گھر سے ہی الوداع کہہ دے، اس کا اکرام کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے لیے باہر نہ آئے، اس کو اس وقت تک اکیلا نہ چھوڑے جب تک وہ سفر کے لیے، اگلی منزل کے لیے سواری پر نہ بیٹھ جائے۔ اچھا میزبان تو اختتام تک ساتھ دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے بہت زیادہ کہ یہ جو رب کا مہمان آیا تھا برکتوں رحمتوں والا، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر اس کو راستے میں ہی چھوڑے ہوئے۔ جو نیک اعمال ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے کرنے چاہیے تھے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان اللہ ہمیں عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا، ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ راستے میں نہیں چھوڑتے، وہ تو رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو نیکیوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ساتھ۔ تو سستی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ جو آخری گھڑیاں، ساعتیں، لمحات باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آخر تک جب تک یہ مہمان مکمل طور پر الوداع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اعمال، نیک اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اگر سستی آنے لگے تو اللہ کا یہ کلام، قرآن پاک کا یہ مقام پڑھ لینا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں مہینہ عطا کیا ہے اس لیے کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ تو شکریہ کا یہ انداز نہیں ہے کہ ابھی 2، 3، 4 ایام باقی ہوں اور بندہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، نیک اعمال میں سست رویہ اختیار کرے، یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جو محنتیں رمضان المبارک میں کی ہیں، دن کے روزے، راتوں کا قیام اور اسی طرح صدقہ خیرات، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش اور اسی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا بہانا، گڑ گڑانا، اللہ سے التجائیں اور دیگر نیک اعمال، اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو میں نیک اعمال کو تسلسل کے ساتھ کرتا رہا، مجھے اس مہربان رب کی طرف سے توفیق ملتی رہی نیک اعمال کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی، تو پھر اندازہ ہو گیا، سمجھ جائیں کہ آپ کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ قبول و منظور ہو گئے۔ لیکن اگر نیک اعمال کا تسلسل جاری نہ رہا، رمضان جاتے ہی پھر وہی کوتاہیاں، وہی سستیاں، وہی نیک اعمال میں پیچھے پیچھے رہنا، نماز میں غفلت اور اسی طرح اللہ اکبر مکمل طور پر غفلت کا شکار ہو جائے بندہ، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کے جو صوم و صلات تھے، آپ کا جو راتوں کا قیام تھا، آپ نے جو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جستجو کی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا راغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک اس کی خاک آلود ہو جائے، ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، اس کو اللہ کی طرف سے معافی نہ مل سکی، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیک اعمال کا تسلسل آپ کو بتائے گا، نیک اعمال کا مسلسل جاری رکھنا آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔
اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے رمضان کے اختتام میں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ فلاں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو میں اس کو مبارکباد دوں کہ تو بندہ بڑا مبارک والا ہے، برکتوں والا ہے، تیرے لیے مبارکباد ہے کہ تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اللہ نے تیرے اعمال کی طرف توجہ کر کے تیرے اعمال کو قبول و منظور کر لیا، کہتے میں اس کو مبارکباد دوں جا کے۔ اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اس کے اعمال تو رد کر دیے گئے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے، تو کہتے میں اس کو جا کے اس سے تعزیت کروں کہ سب سے اب زیادہ افسوس تو تجھ پر ہے کہ تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، تو اعمال، نیک اعمال کا تسلسل وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ نمازیں اور یہ نیک اعمال صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک کورس عطا کیا تھا، یہ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں دیا تھا تاکہ ہم اپنی سستیوں، کوتاہیوں، کمیوں پر غور کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، جیسا رمضان شروع ہونے پر تھا ویسا ہی میں رمضان کے اختتام پر بھی ہوں، تو پھر مجھے رمضان کے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل تو مقصد ہے، اللہ اکبر، روزے جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کا اللہ نے مقصد بغیر کسی مقصد کے اللہ نے روزے فرض نہیں کیے، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھوں، ان پر پابندی لگا دوں کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ اور نہ ہی معاذ اللہ اللہ کے ہاں ان دنوں میں کوئی اناج کی قلت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اناج کی قلت ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا چونکہ تم میرے اپنے ہو، مجھے ماننے والے ہو، لہذا تم صبح سے شام تک یہ 30 دن 29 دن پرہیز کر لو، میرے ہاں معاذ اللہ اناج کی قلت ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ تو نوازنے والا ہے، وہ اللہ تو رزاق ہے، اللہ اکبر، ذو القوۃ المتین ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں تو اگر سب کو وہ عطا کرے، اللہ اکبر، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جتنی اگر سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے اور اس کو باہر نکالا جائے، جتنا اس کے ساتھ سمندر کا پانی آتا ہے، اللہ سب کو دے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اصل تو مقصد ہے جو اللہ نے ہمیں یہ روزے عطا کیے ہیں، یہ جو صبح سے شام تک ہم پر حلال کھانے اور حلال پینے اور حلال اور جائز خواہشات پر عمل کرنے پر پابندی لگائی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر میں مقصد کو پورا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تو پھر مبارک ہے، اور اگر میں مقصد کو بھلا کے بس ظاہری طور پر، اللہ اکبر، لوگوں، ہماری عادت بھی ہے نا کہ عام ہی کہتے رہتے ہیں یار آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے، یہ عام ہماری عادت ہے کہ اللہ نے جو عبادت اپنے بندے اور اپنے درمیان جو ہے وہ مخفی رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر کھانے پینے پر پابندی میں نے لگا لی، اللہ اکبر، اور جو مقصد تھا وہ پورا نہ کیا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والی صفت کو اپنا لو۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خلد الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واسنع کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ یہ تقوی ہے کہ خلد الذنوب صغیرہا، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، وکبیرہا، بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ رمضان اللہ نے اس لیے عطا کیا تھا کہ بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔
اور میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بعض گناہ تو ایسے ہیں جس سے بندہ ہلاک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ، اور زمین پر دنیا پر اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی کانٹوں پہ چلنے والا خاردار، اللہ اکبر، کانٹوں والا راستہ ہو، جیسے کانٹوں پہ چلنے والا احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، اسی طرح تو دنیا میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ اکبر، یہ پرہیزگاری ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب سے، ابی مجھے ذرا تقوی کا مفہوم تو بتا دے۔ اللہ بار بار کہتا ہے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، روزے اس لیے دیے تمہیں متقی بنو، نماز پڑھو تو اس لیے کہ متقی بن جاؤ، قربانی میں بھی اللہ کہتے صرف تقوی ہی مقصود ہے۔ او بھائی مجھے ذرا تقوی کا مفہوم تو بتا دے۔ تو حضرت ابی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے کبھی کانٹوں والے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہنے لگے ہوا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اس وقت اپنے کپڑوں کو، اللہ اکبر، سمیٹ لیتا ہوں کہ میرے کپڑوں میں کوئی جو ہے نا وہ کانٹا نہ الجھ جائے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی کہتے اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذابوں کا ڈر، گناہوں اور انسان کے درمیان یہ تقوی والی دیوار جو ہے وہ بندے کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں قرآن و سنت پہ بندہ عمل کرنے والا بن جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بندے کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وہ مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں القناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے نا، چاہے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اگر اللہ نے تھوڑا بھی عطا کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جائے، اس پر راضی ہو جائے، اس پر خوش ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ رب کے عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کے عذابوں سے محفوظ ہو جاؤ، تو پھر 5 اعضاء کا خاص طور پر خیال رکھا کرو، 5 اعضاء کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، 5 اعضاء کی اگر تم خاص طور پر حفاظت کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، تم رب کے عذابوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ اور وہ 5 اعضاء پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا بیان کیے؟ کہتے ایک آنکھ ہے، اس کی حفاظت کرو، ایک کان ہے، اس کی حفاظت کرو، ایک زبان ہے، اس کی حفاظت کرو، ایک دل ہے، اس کی حفاظت کرو، ایک پیٹ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ 5 اعضاء کی تم خاص طور پر حفاظت کر لو گے، اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ویسے اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو پھر ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرو، ہر کام میں اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں بھولو نہ۔ اگر اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور کبھی بھی زبان سے ناشکری کے کلمات نہ نکالو، بلکہ ہر وقت، ہر دم، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ اختیار کر لیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں،
جن کے دلوں میں تقوی آ جائے، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے اور جو نیکیاں کرنے والے جو بن جائیں، اللہ نے ان کے لیے جو ثمرات بیان کیے نا قرآن پاک میں، اگر ان ثمرات پر ہی ہم غور کر لیں تو ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں۔ یہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ جو کتاب کلام اللہ نے اپنے نبی کی طرف نازل فرمایا، اور جو یہ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، جو قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنا کلام دیا ہے، یہ کتاب بھی تو سب پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اپنی تاثیر کے باوجود یہ کتاب ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتی، ہر ایک کو اس سے رہنمائی نہیں ملتی۔ اللہ پھر کون سے لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، متقی لوگ، تقوی والے، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے، اللہ اکبر، نیکیاں کرنے کی کوشش کرنے والے، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے تو ایسے لوگوں کی کرتی ہے۔ اور جو متقی بن جائے، اللہ اکبر، متقی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ولی المتقین۔ لوگوں، اللہ سب کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا، اللہ سب کا دوست نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ دوست تمہارا بن جائے اور اللہ کی دوستی تمہارے ساتھ ہو جائے، تم اپنے رب کے دوست بنو اور رب تمہارا دوست بنے، تو پھر یہ ذہن میں رکھو اللہ کی بات کہ اللہ ولی المتقین، اللہ تو صرف متقی لوگوں کا دوست ہے، اللہ تو صرف تقوی والے لوگوں کا دوست ہے۔ اور جو دوست بن جائے اللہ کا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں توجہ سے میری بات سننا، بڑی اہمیت والی بات ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ جو ہو گیا اس پر غم زدہ نہیں ہوتے۔ اللہ جی آپ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لے آئے، اور وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں جو متقی پرہیزگار بن گئے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے دوستوں کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے جس کے ساتھ اللہ اکبر اللہ محبت کرے نا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ لوگوں صرف محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو متقی لوگوں کے ساتھ۔ یہ صفت اختیار کرو، یہ آخری 2-3 دن ایام رہ گئے، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو ذرا کہ میرے اندر یہ تقوی والا وصف آیا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ ہر ایک سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہر ایک سے پیار نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہے تو واللہ یحب المتقین، اللہ صرف متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ بلاتے ہیں اپنے بندے جبرائیل کو، جبرائیل آؤ، جی یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہوئے میرے جبرائیل، اے میرے بندے، میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے کہنے پر حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ جبرائیل آسمان والوں میں یہ عام منادی کر دیتے ہیں، لوگوں آسمان والوں فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی اللہ سے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی محبت دنیا والوں میں عام کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا محبوب وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ہمارے ہاں تو عزت اور اکرام کے بہت سارے اسباب ہیں نا،
یعنی دنیا کے لوگ اگر مجھ سے محبت کریں گے تو مال کی وجہ سے کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، اللہ اکبر، یا کسی اور کی چیز کی وجہ سے کہ یہ بندہ یہ بڑا جو ہے نا وہ اونچے مرتبے والا ہے، بڑا عزت والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں، تمہاری برادریاں بنائی ہیں، لتعارفوا اس لیے بنائی کہ تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو جاؤ۔ تو یہ ساری برادریاں، کنبے، قبیلے، قبائل، یہ سب اللہ اکبر پہچان کے لیے ہیں، اور عزت والی چیز کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ معزز بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ابو لہب، اللہ اکبر، کس کے ساتھ رشتہ داری تھی ابو لہب کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا، اللہ اکبر، نسب بھی بڑا اعلیٰ خاندان کا، اللہ اکبر، اور پھر بات کی بھی بڑی اہمیت، لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے، سردار، چودھری، وڈیرا، اللہ اکبر، جاگیردار، مالدار، اور پھر رنگ کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں بلال، بکتا بکاتا آنے والا، رنگ کا کالا، حبشے کا رہنے والا، اپنی اللہ اکبر اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، جس کا دل چاہتا اٹھ کے مارتا، انگاروں پہ لٹایا جاتا، پتھروں پر گھسیٹا جاتا، لیکن اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ چلتا زمین پر ہے، اور چلنے کی آواز رب کی جنت میں سنائی دیتی۔ تقوی معیار ہے اللہ کے ہاں عزت کا، رنگ گورا ہو یہ معیار نہیں، مالدار بندہ ہو یہ معیار نہیں، اللہ اکبر، اللہ، یہ دنیا دار لوگوں کے ہاں تو معیار ہو سکتا ہے کہ یہ جناب فلاں سوسائٹی کا صدر ہے، یہ فلاں علاقے کا صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ مالدار ہے، یہ دولت مند ہے، یہ دنیا میں تو معیار ہے، لیکن اللہ کے ہاں صرف تقوی معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں اگر اہمیت ہے تو بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تو یہ اللہ ہمیں اللہ نے روزے عطا کیے متقی بنانے کے لیے، اپنا جائزہ لیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ من یتق اللہ، اللہ فرماتے من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، لوگوں جو تقوی اختیار کرتا ہے متقی بنتا ہے، اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ پرہیزگار سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے دامن کو بچانے والا، نیکیاں اختیار کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو متقی بنتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ کس کے لیے؟ متقی کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں کام کاج میں آسانی ہو جائے تو سنو، کام کاج کس کے کام کاج میں آسانی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی متقی پرہیزگار بنتا ہے، اللہ اس کے معاملات میں اس کو آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر، متقی پرہیزگار بنتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی غم آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اللہ اکبر تکلیف دکھ آ جائے، تو اللہ فرماتے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو راستہ عطا کرتا ہے نکلنے کا، اللہ اس غم سے نجات کا راستہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بنتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے دامن کو بچائیں۔ اللہ اکبر، یہ دیوار حائل ہو تقوی والی بندے اور گناہوں کے درمیان، اگر کبھی سوچ پیدا ہو جائے اللہ کی بغاوت نافرمانی کی، تو فوراً اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کریں، جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، جب عورت نے گناہ کی دعوت دی وہاں پہ کوئی نہیں تھا اس یوسف اور اس عورت کے علاوہ، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، اللہ اکبر، اور پھر وہاں پہ گناہ کی دعوت بھی اس عورت کی طرف سے تھی، لیکن میرے یوسف نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر تقوی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، میرے رب نے مجھے بڑا عمدہ ٹھکانہ عطا کیا ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے رب نے میرا بڑا احترام کیا ہے، اب میں گناہ کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا۔ تقوی اختیار کریں، اللہ معاملات میں آسانی عطا کرے گا۔ تقوی اختیار کریں، گناہوں کی معافی ہوگی۔ تقوی اختیار کریں، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کی راہ دے گا۔ تقوی اختیار کریں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور جب بھی بات کرو تو صاف سیدھی سچی بات کرو۔ اللہ جی تقوی اختیار کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، تمہارے معاملات کو اللہ سنوار دے گا، وہ اللہ خود نگرانی کرے گا۔ میرا بندہ اللہ اکبر، میرا بندہ متقی پرہیزگار، گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنے والا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے والا، اب میں حالات کے سپرد اس کو کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے کام سنوار دے گا۔ صرف تقوی کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوں گے، اللہ معاملات میں آسانی عطا کرے گا، اللہ بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ اکبر جو دنیا میں نظر نہیں آتا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑو، مقابلہ کرو اللہ کی بخشش کی طرف، اپنے گناہوں سے اپنے رب کی بخشش کروانے کی طرف آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ اللہ جی کون سی جنت؟ فرمائی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے تو صرف متقی لوگوں کے لیے کیا ہے، صرف تقوی والے۔ اللہ اکبر، وہ جنت ٹھکانہ ہر ایک کا نہیں ہے، اللہ اکبر، اس جنت میں ہر ایک نے نہیں جانا۔ وہ جنت، یہ جو اللہ نے فرمایا نا، اس کی وسعت ہی بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا نا، اللہ اس کو کہیں گے جو تیری خواہش ہے، گھسٹتا ہوا جائے گا سرین کے بل، اللہ کہیں گے جو تیری خواہش ہے اور اس سے ہٹ کے میں تجھے 10 دنیا کے برابر جنت دیتا ہوں، تو وہ کہے گا اللہ میں جنت میں گیا، جنت میں تو
پاؤں رکھنے کی جگہ بھی مجھے نظر نہیں آتی، اور تو شہنشاہ ہو کے، تو اللہ اکبر مالک ہو کے، تو بادشاہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں اپنی عطا کے مطابق عطا کرتا ہوں، تو خواہش کر تو صحیح، جو تیری خواہش ہوگی اس کے اور 10 گنا دنیا کے برابر میں تجھے عطا کروں گا۔ اس قدر وسعت والی جنت، اس قدر اللہ اکبر بلند جنت، اور اس قدر جو ہے نا وہ وسعتوں والی جنت، لیکن اللہ نے تیار کس کے لیے کیا ہے؟ صرف متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان للمتقین لحسن مآب، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وان عندهم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ صاد ہے، 23واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین لحسن مآب، لوگوں متقین کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کے باغات، مفتحۃ لهم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہی کھلے رہیں گے، متکئین فیہا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اللہ سے جنت کے اندر اللہ کے فرشتوں سے اور جو غلمان ہوں گے ان سے پھل منگوا رہے ہوں گے اور ان سے شراب منگوا رہے ہوں گے۔ فرمایا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وان عندهم قاصرات الطرف اتراب، نیچے نگاہ رکھنے والی ان کے پاس ان کی زوجات ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کو جگہ دی جائے، کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا، کبھی ان کو نہیں کہا جائے گا جناب جگہ خالی کر دے، اب آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے کہیں اور ٹھکانہ بنائیں، نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جنت ملے گی، لیکن ہے کس کے لیے؟ صرف متقی لوگوں کے لیے، صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے، اپنے دامن کو بچانے والے گناہوں سے ان کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ فرماتے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جب ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جنت کی طرف سب سے پہلا گروہ جائے گا نا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے، اور جو دوسرا گروہ جائے گا سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ، اس کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ صفیں کن لوگوں کی ہوں گی؟ متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، گناہوں سے بچنے والے لوگوں کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جوانی کو کھپانے والے لوگوں کی۔ فرمایا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جنت کے دربان، جنت کے چوکیدار، جنت کے پہرے دار کہیں گے سلام علیکم، جناب آپ تقوی والے ہیں، آپ متقی ہیں، آپ نے بڑی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آج ہم سلام کرتے سلام علیکم، آپ کو سلام ہو، طب تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اور خوشی خوشی رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کھولے جائیں گے جنت کے دروازے متقی لوگوں کے لیے۔ جنت کے اندر جب یہ داخل ہوں گے نا، پھر ٹھکانہ دیکھیں گے، بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے، بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جاگیریں ہی جاگیریں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق،
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ، اے جنت میں جانے والے، اے متقی پرہیزگار، جب تو جنت میں جائے گا تو جس طرف بھی دیکھے گا تو بڑی بڑی جاگیریں دیکھے گا، بڑی بڑی نعمتیں دیکھے گا، اور پھر اللہ تجھے خاص زیور پہنائے گا، سونے کا، چاندی کا، اور پھر اللہ خاص جو ہے وہ شراب طہور تجھے عطا کرے گا۔ یہ سارا کچھ بدلہ کس کا ہوگا؟ تقوی کا، پرہیزگاری کا، کہ اپنے دامن کو بچا کے رکھا۔ تو جب یہ نعمتوں کو دیکھے گا نا وہاں جنت کے اندر، تو پھر کہے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنا سچا کر دکھایا اور اس عمدہ ٹھکانے کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العاملین، لوگوں دیکھ لو عمل کرنے والے متقی لوگوں کے لیے کتنا بہترین اجر۔ جنت صرف ان کو ملے گی جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور پھر جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں بیٹھے ہوں گے جنت والے، آپس میں گپ شپ میں مصروف ہوں گے، شراب کا دور چل رہا ہوگا، ایک دوسرے سے جام شراب کے چھین رہے ہوں گے، ہنسی مذاق ہو رہا ہوگا، اچانک آواز آئے گی اللہ کی، او جنت والو۔ جنت والے کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کہیں گے میرے بندو مجھ پر راضی ہو، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں اس پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، ہمیں آپ نے جہنم کی آگ سے بچایا، اللہ اکبر، اور جنت کا داخلہ عطا کیا، اور یہاں پہ پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت میں تمہیں مزید عطا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مزید نعمت جب جنت والے ان کو ملے گی نا تو جنت والے سب سے زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ حجاب ہٹائے گا اللہ اپنے سامنے سے اور اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جنت والے جب اپنے رب کا دیدار کریں گے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، لذت آئے گی، سکون ہوگا، تب کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تقوی کی صفت کے بغیر اگر کوئی بندہ مومن زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ اکبر اللہ کی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اور تقوی کیسا ہو، بس آخر میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں ذرا مدینہ سے، اللہ اکبر، 7 غلام نے اور جو شاگرد تھے کھانے پینے کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے۔ جاتے جاتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بھوک ستا رہی ہے، دسترخوان لگا دو اور اس پر کھانا بھی سجا دو۔ سب کھانے والے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جب کھانے کے لیے بڑے آگے تو عبداللہ بن عمر کی نظر پڑتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا منا بچہ، سخت دوپہر کے اندر، گرمی کے اندر، اللہ اکبر، شدت کی حرارت کے اندر بکریاں چرا رہا۔ اس کو کہا ہلم یا غلام، اے بچے، اللہ اکبر، بکریوں کے چرواہے ادھر آ۔ وہ آیا۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنی شدید گرمی میں تو بکریاں چرا رہے؟ کہتا جی غلام جو ہوا میرے بدن پر اپنا اختیار نہیں ہے میرا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اچھا یہ دسترخوان، میں عبداللہ بن عمر ہوں اور یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے اللہ اکبر کہ میں نے تو جناب روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے تعجب کیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس شدت کی گرمی میں، حرارت میں، ایک چھوٹا سا بچہ اور ہے بھی غلام بکریاں چرا رہے پہاڑ کی چوٹی پر، اس نے اللہ اکبر روزہ رکھا ہوا ہے۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں او اللہ کے بندے تو نے اتنی شدت کی گرمی میں روزہ؟ کہتا ہے ہاں آج عمل کا موقع ہے، کل عمل کا موقع نہیں ملے گا، کل تو حساب ہے، آج عمل کا موقع ہے کل عمل کا موقع نہیں ملے گا، کل تو حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا جائزہ خود ہی لے لو کہ تم دنیا میں آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔ کہتا ہے جناب آخرت میں تو اجر ہے، ثواب ہے، جزا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ عمل کا موقع تو دنیا میں، اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضوان کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے اچھا یہ بچے مجھے بتا تو صحیح یہ بکریاں ہیں کس کی؟ کہنے لگا جی میرے مالک کی، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو چرواہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے دے دے، ایک بکری مجھے دے دے، اللہ اکبر، اور اس کی قیمت مجھ سے وصول کر لے، اور وہ بکری بھی میں گھر میں لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ یہیں پہ ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے اور اس کو پکائیں گے، خود بھی ہم کھائیں گے، تو بھی کھا لینا، اللہ اکبر، اس سے روزہ افطار کر لینا۔ کہتا ہے جناب میری بکریاں نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ ہے تقوی، اس بچے سے سیکھو تقوی، پرہیزگاری کس کا نام ہے، متقی بندہ کون ہوتا ہے۔ ایک تقوی میرا اور آپ کا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں رشوت بھی کھا رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح دیگر برائیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک تقوی اس بچے کا ہے، اپنے ذہن اور دماغ پر ذرا اس کو بٹھا کے لے جانا۔ کہتا ہے جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تیرا مالک یہاں پہ کون سا موجود ہے، وہ کون سا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے آگے سے جواب کیا دیا، کہتا ہے اگر میرا مالک نہیں یہاں پہ مجھے دیکھ رہا تو مجھے بتاؤ آئین اللہ، وہ اللہ کہاں پہ ہے؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ برائی کا ارتکاب میں نہیں کر سکتا کہ اپنے مالک کی اللہ اکبر دی ہوئی امانت میں کوئی خیانت کر سکوں۔ یہ ہے تقوی، اللہ کے لیے ایسا تقوی اختیار کرے تاکہ قیامت کے دن جنت کا داخلہ مل جائے، اور جنت میں تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو چاہو گے اللہ وہاں پہ خواہش پوری فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔